جو نماز سفر میں قضا ہو جائے اس کو کیسے ادا کرے؟ دیکھیے سفر میں جو نماز قضا ہو جاتی ہے وہ قصر ہوتی ہے، یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کی شکل میں پڑھنا ہے۔ تو سفر میں اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو قضا گھر پر آنے کے بعد 2 ہی پڑھنا پڑے گی، آپ کو 4 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سفر کی جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ویسے ہی اس کو ادا کریں گے۔ پینٹ شرٹ میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ پینٹ شرٹ اگر ایسے پہنا ہے کہ بھئی تھوڑا لوز ہے، ہمارے جسم کے اعضاء اس میں نظر نہیں آتے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر انک کر ایسی انک فٹنگ کر پہنا ہے تو اس میں ہمارے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال انک شرٹنگ نکال کر نماز پڑھے، یا پھر اگر پہنے تو تھوڑے ڈھیلا لباس پہنا کرے، ایک دم فٹ لباس پہننا اسلام میں منع ہے۔ جو نماز مسواک کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 درجے ہوتا ہے کیا؟ یہ ضعیف حدیث ہے ایک، بہرحال لیکن کسی ایسی خاص حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرا ثواب الگ ملتا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اس کا ثواب الگ سے ملے گا، لیکن 70 درجے نہیں۔ وضو کے بعد انگلی اٹھا کر شہادت پڑھنا کیسا ہے؟ وضو کے بعد صرف شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ انگلی اٹھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، انگلی جو اٹھاتے ہیں نا چلو وہ اٹھانا ثابت نہیں، اٹھا لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاف آستین اگر جو ہے کمپنی کی طرف سے ہی ہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر پورے آستین تھی اس کے بعد ایسے فولڈ کر کر نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے، تو پھر اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کیا ہوگی اس کی نماز؟ مکروہ تحریمی ہوگی، کپڑا سمیٹنے کے اندر شامل ہوگا۔ اگر پہلے سے ہاف ہے، جیسے ٹی شرٹ ہوتا ہے، یہ شرٹ ہوتا ہے، ہاف ہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہاں ہاں کھا سکتے ہیں اس کو، ویسے ہی کھایا جائے گا نا کچوری سموسا، ہاں دانت سے توڑ کر ویسے کھا سکتے، کوئی اس میں اسلام اتنا بھی قید نہیں کرتا ہوں۔ دیکھو کیا سوال ہے، رفع الیدین بدعت ہے یا سنت؟ کوئی کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث سے تو ثابت ہے نا، پھر منع نہیں کر سکتے۔ رفع الیدین جو ہوتا ہے نا، رفع الیدین تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنے والے ہیں، اور ہمارے امام کے نزدیک وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ۔ پہلے حضور کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے، اور جن لوگ کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ حدیث ہے کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے۔ دونوں کے نزدیک حدیثیں موجود ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے، جو نہیں کر رہا اس کو چھیڑنا نہیں۔ لیکن نہیں کرنے والا تو جس کو چھیڑتا نہیں، کرنے والا سب کو چھیڑتا ہے، اور وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کے نبی نے کیا، رفع الیدین اور حدیث میں موجود ہے، ہم مانتے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے تو وہ پھر ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ سمجھنا چاہیے، اختلافات سب میں ہوتے ہیں، اختلافات سب میں، قرآن سب کی طرف سے لڑ رہا ہے، حدیث سب کی طرف سے لڑ رہی ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ اب جو سمجھ گیا وہ اچھی بات ہے، جو نہ سمجھے وہ بری بات ہے۔ اس لیے جو جس پر عمل کر رہا ہے اس کو اسی پر عمل کرنے دیا جائے، اور اگر کسی کو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں چاہیے تو انشاءاللہ نماز کے بعد میں یا کوئی بھی اوقات میں مجھ سے ملے یا مجھے میسج کرے، میں انشاءاللہ اس کو ڈھیر ساری حدیثیں ڈال دوں گا رفع الیدین نہ کرنے کی، انشاءاللہ دلیل کے ساتھ، مستدرک للحاکم سے، بخاری سے، نسائی سے، مسلم شریف سے، اور شعب الایمان سے، مصنف ابن عبدالرزاق سے، یہ ساری کتابوں کی نام ہے، ان کی ساری حدیثیں میرے پاس موجود ہے، میں اس کو بندے کو ڈال دوں گا جس نے سوال بھیجا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔